کیا ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے حقدار ہیں؟ کیا ہم خدا کے فرزند کہلانے کے حقدار ہیں؟ بے شک اپنی کوشش سے، اپنی کاوشوں سے ہم یہ بالکل نہیں کر سکتے، لیکن یہ خداوند کا فضل ہے، یہ اس کی عظیم محبت ہے کہ وہ ہمیں چن لیتا ہے۔ آج کے دن اپنے آپ کو خداوند کے فضل کے تخت کے پاس لے آئیے اور اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیجیے، اپنی خودی سے انکار کیجیے اور خداوند کو یہ کہیے کہ خداوند کا فضل، اس کی محبت ہمارے لیے کافی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 12 آئے، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ اگر خدا کے مقدسین میں سے کوئی بھی غریب یا مصیبت زدہ نہ ہوتا تو ہم الہی فضل کی آدھی تسلی سے بھی واقف نہ ہوتے۔ کس قدر پاک انجیل کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے جب ہم اس مسافر کو دیکھتے ہیں جس کے پاس سر دھرنے کی جگہ نہیں، لیکن وہ کہتا ہے میں خداوند پر توکل کروں گا۔ جب ہم سخت غریب شخص کو خداوند میں خوش دیکھتے ہیں، یا جب ہم اس بیوی کو دیکھتے ہیں جو مصیبت کے وقت ایمان میں قائم رہتی ہے، ایمانداروں کی تنگ حالی اور آزمائشوں میں خدا کا عظیم فضل ظاہر ہوتا ہے۔ مقدسین تمام طرح کا دکھ درد یہ جانتے ہوئے برداشت کرتے ہیں، سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ رومیو 8 اس کی 28 آیت۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا خدا یا تو جلد ہی مصیبت سے نجات دلائے گا یا اسے برداشت کرنے کی قوت بخشے گا۔ دکھ میں ایمانداروں کا یہ سب خدا کے فضل کا ثبوت ہے۔ جہازوں کی رہنمائی کے لیے سمندر میں ایک روشن مینار ہوتا ہے۔ جب تک طوفان نہ چلے ہم نہیں جانتے کہ اس کی بنیاد کتنی پختہ ہے۔ پاک روح کے کام کا بھی یہی حال ہے۔ اگر آندھی نہ چلے تو ہمیں معلوم نہ ہوگا کہ ایمان کی عمارت مضبوط ہے کہ نہیں۔ خدا کے سچے بندے مشکلات میں مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ جو خدا کو جلال دینا چاہتا ہے اسے طرح طرح کی مشکلات اور آزمائشوں کے لیے تیار رہنا ہے۔ اگر آپ کے راستے میں بہت سے کانٹے ہیں تو خوشی منائیں، کیونکہ اسی سے یہ حقیقت زیادہ ظاہر ہوگی کہ خدا کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ کبھی یہ خیال نہ کریں کہ وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ جس خدا کا فضل آج تک کافی رہا ہے وہ اس لائق ہے کہ اس پر آئندہ بھی بھروسہ کیا جائے۔ آمین۔ زندہ جلالی خداوند، آسمانی پتا، ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہم آپ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ آپ کا فضل آج تک ہمارے لیے کافی رہا۔ ہم اس لائق تو نہ تھے، لیکن یہ آپ کی محبت اور آپ کا پیار ہے کہ خداوند آپ ہمیں مشکلات اور آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ آپ ہمیں ان حالات کے لیے تیار کرتے ہیں۔ آپ ہمیں ان چیزوں کے لیے تیار کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان آپ پر قائم رہے۔ اپنی زندگی کے تمام حالات کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ اس تمام رہنمائی کے لیے شکر گزار ہیں جو آپ نے آج تک ہماری زندگی میں کی ہے۔ ایک روشن مینار کی طرح آپ ہماری زندگی میں رہے ہیں کہ چاہے ہم کتنے بھی طوفان میں سے گزر رہے ہوں، ہماری کشتی کتنے بھی بھنوروں میں کیوں نہ پھنسی ہو، ہمارے سامنے ایک اونچا اور روشن مینار کھڑا ہے، اور ہمیں اس بات کا پختہ یقین ہے کہ پاک روح کی مدد اور رہنمائی سے ہم ان تمام آندھیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کی عمارت کو مضبوط رکھتے ہوئے، مشکلات میں مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے، ہم آپ کے فضل کی بدولت اس روشن مینار تک ضرور پہنچیں گے۔ ہم ان تمام مصیبتوں کے لیے بھی شکر گزار ہیں جن سے آپ نے ہمیں نجات بخشی ہے۔ ہم اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ ان تمام طوفانوں میں آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی چٹان پر مضبوطی سے قدم جمائے رکھنے ہیں۔ ہم اس مضبوط چٹان کے لیے جو آپ ہماری چٹان ہیں اس کے لیے شکر گزار ہیں، اور سب سے بڑھ کر آج کے دن کے لیے شکر گزار ہیں کہ آپ کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ دعا اور منت کرتے ہیں کہ آج کے دن میں
اور خداوند ہماری زندگی کے آنے والے تمام ایام میں ہمیں اس قابل رکھیے کہ ہم آپ کے اس فضل کو حاصل کرتے رہیں اور اس چٹان پر کھڑے رہیں جو یسوع ہے، تاکہ ہمارا ایمان اور ہماری زندگیاں آپ میں قائم رہ سکیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں۔